فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابا القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات۔ توبہ کی آیہ کریمہ، عنوان اس آیہ کریمہ کا عظمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی سیرت بھی بیان کر رہا ہے اور صورت بھی بیان کر رہا ہے، اپنے نبی کی عظمتوں کے ساتھ ان کی کمالات باطنیہ کا تذکرہ بھی ہے اور کمالات ظاہریہ کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو مکمل کمال کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ گزشتہ سے گزشتہ مجلس خاتمیت پر تھی اور کل کی مجلس نبی مکرم کے علم سے متعلق تھی۔ اگرچہ ہر عنوان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا حق ادا ہوا، لیکن بہرحال ایک فتح باب، ایک آغاز، ایک گفتگو کا پہلو، ایک زاویہ نگاہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ آج بھی سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ پر گفتگو کرتے ہوئے میں ایک منزل لوں گا، اور وہ یہ کہ یہ بھیجے گئے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں۔ زمین ان کا وطن نہیں ہے، یہ یہاں زمین کو عظمت عطا کرنے آئے ہیں۔ سرکار رسول ہیں اور رسول کہا ہی اسے جاتا ہے جسے بھیجا گیا۔ یہ کہیں اور سے آئے ہیں، ان کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، یہ عرش الہی کے بننے کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب چاہا کہ اس پوری کائنات کو خلق کرے تو میرے نور سے اللہ نے عرش کو خلق کیا، میں عرش سے افضل ہوں۔ اللہ نے سیدہ کے نور سے چاند اور سورج کو خلق کیا، فاطمہ زہرا چاند اور سورج سے افضل ہے۔ اللہ نے
کے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا، ان سے افضل ہیں۔ اللہ نے حسین کے نور سے جنت اور حوروں کو خلق کیا۔ بڑا گہرا ربط ہے عزاداروں کا حسین سے اور عزاداروں کا جنت سے۔ لہذا بھیجے گئے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں۔ نبی کا وہاں سے یہاں آنا معجزہ ہے۔ معراج پر نبی کا جانا معجزہ ہے، مگر اس سے بڑا معجزہ یہاں رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو وطن ہے، وہ تو جہاں سے آئے ہیں وہ جگہ ہے۔ وہاں جانا کمال ضرور ہے، مگر یہاں رہنا کمال ہے۔ کس میں رہ رہے ہیں، کن میں رہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سلام عظمت پیغمبر پر یہ ہو کہ پیغمبر ان میں رہ رہے ہیں جو نبی کو پتھر مارتے ہیں، انہی کی وجہ سے بنے، انہی کی وجہ سے خلق کیے گئے۔ وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نبی کو بنایا، اور اب پوری دنیا میں اپنی معرفت کے لیے اس نے نظام تخلیق کو برقرار کیا، اور جب ماحول آمادہ ہو گیا تو پیغمبر کو بھیج دیا۔ یہ وہاں سے یہاں ہے۔ اچھا، ہم بھی وہاں سے یہاں ہیں، ہمارا بھی وطن زمین نہیں ہے۔ تبھی تو ہم اپنے عزیز کے جانے پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس کے جانے پر اپنے جانے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کلمہ استرجاع مرحوم کے لیے نہیں ہے، زندوں کے لیے ہے۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہی پلٹ کر واپس جائیں گے۔ پلٹنے کے مفہوم میں کہیں سے آنے کا مفہوم ہے۔ یہ کہنا کہ ہم پلٹ کر واپس جائیں گے، اس کا مفہوم روشن نہیں ہوگا۔ ہم وہاں سے آئے ہیں، واپس جا رہے ہیں، یہ ہماری جگہ نہیں ہے۔ گم مت ہو جانا یہاں کر، بھول مت جانا کہ یہاں کے نہیں ہو۔ اسے یہ مت سمجھ لینا کہ بس یہیں رہنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی عمر لمبی ہو جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ کمال تو یہی ہے کہ ہمیشہ یاد رہے، اور کوئی تاریخ بھی نہیں بتائیے کہ کب واپس بلائیں گے، اس لیے ہمیشہ تیار رہنے کے لیے کہا ہے، واپس جانا ہے۔ ہمیں بھی اس زمین کے اوپر ہمارے دادا کو بھیجا تھا، توجہ ہے، ہمارے ابا کو بھیجا تھا، ہمارے جد کو بھیجا تھا، حضرت آدم کو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم، اے فرشتوں سے بات کر رہا ہے اللہ۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، تو اسے بنا رہا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کر رہے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، ونقدس لک، اور ہم تیری تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کو مقدس معاب نہیں چاہیے، اللہ کو انسان چاہیے، جن کے ہاتھ میں لمبی سی تسبیح ہو، جن کے پائنچے اونچے ہوں، توجہ ہے، جو کبوتر حرم بن کر رہے، جو بہترین عبادت کرتے ہو مگر انسانیت دور دور سے نہ گزرتی ہو۔ اللہ کو مقدس معاب نہیں چاہیے، یہ اصطلاح شیخ مطہری کی ہے، فرماتے ہیں مقدس معاب اور ہوتے ہیں اور عبادت گزار اور ہوتے ہیں۔ عبادت گزار اور ہیں، مقدس معاب اور ہیں۔ خبردار، کسی دکان پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اگر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھیں تو اس سے سودا مت خریدیے گا۔ بھائی دکان پہ بیٹھے ہو، لمبی سی تسبیح لیے ہوئے، آپ یہ گاہک جمع کر رہے ہیں اپنے۔ بعض لوگ تو بڑی بڑی لائٹیں لگا کے گاہک جمع کرتے ہیں، بعض لوگ تسبیح پڑھتے ہوئے گاہک جمع کر رہے ہیں، اس سے خریدو، بڑا متقی ہے۔ توجہ ہے، یہ پیکنگ کا دور ہے بھائی، توجہ ہے۔ غیر معیاری چیز کو اچھے ڈبے میں پیک کر دیا جائے تو خریدار اچھے ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم انسان دیکھنا چاہتا ہے، دھوکہ دینے والا نہیں دیکھنا چاہتا۔ توجہ چاہوں گا۔
فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ نقدس لک، ہم یا اللہ تیری تقدیس کر رہے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، تو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ تو فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جو حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر خلیفہ قرار دیا ہے، تو کیا آسمان پر خلیفہ نہیں ہے؟ اگر آسمان پر نہیں تھے تو فرشتوں کا اعتراض کیسا تھا؟ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں کوئی مشکل، یہ تو ویسے ہی زمین پر جا رہے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں تو سب سے اچھا بیان مولا علی کا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اہل سنت کے مفسر قرآن، معروف مفسر قرآن کہتے ہیں کہ بعد از خدا و رسول سب سے اجلہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کلام فرشتوں کے بارے میں علی کا ہے۔ علی بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں، کون رکوع میں ہے، کون سجدے میں ہے، کون قیام میں ہے۔ میرے مولا نے 4 قسمیں بیان کی ہیں فرشتوں کی، فرماتے ہیں کچھ مسبحات ہیں، کچھ مقدسات ہیں، کچھ مدبرات ہیں، کچھ فنا فی ذات اللہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ کچھ ہیں جو صرف تسبیح میں مصروف ہیں، کچھ ہیں جو تقدیس میں مصروف ہیں، کچھ ہیں مدبرات امر ہیں، ہوا چلانے والے، ماں کے شکم میں تصویریں بنانے والے، موت دینے والے، مارنے والے، پانی برسانے والے، جی۔ اور کچھ ہیں جو فنا فی ذات اللہ ہے، جو صرف اللہ، مبہوت فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں مبہوت، گم، وہ کچھ اور نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں سب سے اچھا کلام علی بن ابی طالب کا ہے فرشتوں کے بارے میں۔ میرے مولا نے پہلے ہی خود میں بتایا کہ بعض فرشتوں کے پیر تحت الثری میں ہیں اور سر عرش الہی تک جا رہا ہے، پوری فضا کو انہوں نے محیط کیا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے علی بن ابی طالب نے ہی ڈیوٹیاں اور نوکریاں لگائی ہوں۔ حق بھی بنتا ہے مولا کا، حق بھی بنتا ہے۔ نہیں جانا چاہتا فرشتوں اور علی سے کیا رابطہ ہے، مولا علی کا فرشتوں سے کیا رابطہ ہے؟ بڑی طویل داستانیں ہیں۔ واحد ذات ہے کہ جو نبی پر وحی آتی ہے تو نبی کی آنے والی وحی کو علی سنتے ہیں، خود فرما رہے ہیں۔ کوئی اور کہتا تو کہہ دیتے مبالغہ ہے، خود فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا اور نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا۔ اشم ریحۃ النبوہ، میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا۔ سمیت رنتن، میں نے ایک چیخنے کی آواز سنی، حین نزل الوحی، جب وحی نازل ہو رہی تھی۔ قال قلت ما هذه الرنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ چیخنے کی آواز کس کی ہے؟ حضرت نے فرمایا هذا الشیطان، یہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے، اور اے علی تمہارے علاوہ یہ آواز کوئی سن نہیں سکتا۔ اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ آسمانوں پر تھک تو نہیں رہے، آسمانوں پر کیا حضرت آدم کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، زمین پر بنایا گیا ہے، آسمان پر خلیفہ نہیں ہے۔ فضاؤں میں جو لوگ ہیں، فضاؤں میں جو مخلوق ہے، حضرت آدم ان کے لیے خلیفہ نہیں ہے اللہ کے، ہے۔ زمین کا انتخاب اور زمین کا عنوان ایسا ہی ہے جیسے کسی مملکت کا سربراہ کسی شہر میں رہتا ہو اور اسے صدر مقام کہا جائے۔ میں بہت جلدی نتیجہ کا جملہ کہہ دیتا ہوں، پوری کائنات کے لیے دارالخلافہ اگر کوئی ہے تو وہ زمین ہے۔ تو کہاں رکھا جائے گا؟ زمین پر رکھا جائے گا، اس لیے کہ دارالخلافہ زمین ہے۔ اب مریخ کی، جی، اور چاند اور سورج کی اور دیگر تمام زمینوں کے اوپر، سرزمینوں پر اور تمام خطوں کے اوپر اگر کوئی حکومت کرنے والی جگہ ہے تو وہ زمین ہے، اس لیے زمین پر بنایا گیا ہے، ہم نے وہاں بھیجا ہے۔ حضرت آدم کو بنایا زمین کے لیے، کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھ دیا۔ وہ جنت بھی وہ جنت خالد نہیں تھی جس میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہے۔ یہ جنت ایک خوبصورت اور پرفضا ماحول، جہاں ہریالی تھی، جہاں سبزہ تھا، جہاں خوشگوار، جی، ماحول تھا، جہاں خوشبوئیں تھیں، وہ جگہ تھی۔ میں بیان کر چکا ہوں گرین ٹاؤن کے خمسے کے اندر کے جنت، یہاں پر مراد
ہریالی اور سبزے سے ڈھکی ہوئی زمین، جنت جیسے جن بولتے ہیں نا، چھپا ہوا، جنین بچے کو کہتے ہیں چھپا ہوا، مجنون جس کی عقل چھپ جاتی ہے، اسی خاندان سے جنت ہے۔ جب زمین پودوں سے اور ہریالی سے چھپ جائے تو اسے جنت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ والی جنت ہے۔ باغ، ایک خوبصورت ایک اچھا باغ وہاں رکھا تھا، گیسٹ ہاؤس تھا حضرت آدم کا، ریسٹ ہاؤس تھا، کچھ عرصے رک جاؤ یہاں اور اس کے بعد ہم تمہیں بھیج دیں گے۔ حضرت آدم کو بہرحال زمین پر ہی آنا تھا، اس وہاں کے لیے تو بنایا ہی نہیں تھا۔ درخت کے قریب چلے گئے تو ایک ہفتے بعد آتے، اب یہ 4 دن پہلے آ گئے۔ شاید ہمارے ابا سے ہمارے اندر جلدی آئی ہے، جو ہر کام میں جلدی کرتے ہیں وہ ہمارے دادا سے آئی ہے، انہوں نے بھی جلدی کی اور زمین پہ جلدی آ گئے۔ ایک ہفتے بعد تو ویسے ہی آنا تھا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے، یہ جلدی کرتا ہے، اس سے بے صبری ہے اس کے اندر، بے صبرا پن ہے اس کے اندر۔ وہ بھی وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں۔ نبی مکرم تو ویسے ہی یہاں کے نہیں ہیں، رسول ہیں۔ بس عزیزان اکرامی، تمہید اگر یہاں مکمل ہے تو یہاں پر ان کا رہنا بہت بڑا کام ہے، وہاں جانا کمال ضرور ہے۔ لوگوں کو وہاں جانا سمجھ میں نہیں آتا، صاحبان معرفت کو یہاں رہنا سمجھ میں نہیں آتا۔ معراج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کا موضوع معراج ہے، اگر آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھوں گا۔ معراج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو معراج کا انکار کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو معراج کا منکر ہے وہ فعل خدا کا منکر ہے، اس لیے کہ اگر معراج والی آیت پڑھ لیں تو خود ہی جواب اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ سبحان الذی اسرا، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی۔ تمہیں نبی کے جانے پر شک ہے، اللہ کی قدرت پر تو شک نہیں ہے۔ جانے والا تو اللہ ہے، وہ کہہ رہا میں لے کر گیا ہوں۔ سبحان الذی اسرا، بابرکت ہے ذات، باقدرت ہے ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اسرا رات کا سفر ہے، سیر لیل ہے، سفر شب ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا، پھر لیلا کی تاکید، یا اللہ اسرا تو ویسے ہی سفر رات کا ہوتا ہے، عربی زبان میں رات کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، تو نے لیل کی تاکید کیوں لگا دی؟ عجب نہیں جواب آئے، اسی رات میں پلٹایا ہے اس لیے لیل کی ہم نے تاکید لگائی ہے۔ سفر رات ہی میں مکمل بھی ہوا ہے، دن نہیں نکل دیا ہم نے۔ یہ گئے بھی ہے رات میں، لوٹے بھی ہے رات میں، اس لیے اسرا بھی ہے اور لیلن بھی ہے۔ معراج کے بارے میں بڑی قیل و قال ہے۔ علامہ زرقانی نے، اہل سنت کے عالم نے 25 معراجیں سرکار کی لکھی ہیں۔ علامہ ہلی نے 80 معراجیں لکھی ہیں۔ علامہ مجلسی نے 130 معراجیں لکھی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ابھی تو ایک معراج واضح نہیں ہے، 130 کو کیسے سمجھائیں گے؟ ارے بھائی، نبی مکرم کا وہاں جانا معراج، وہاں یہاں رہنا معراج۔ اور 2 مصروں کے اندر شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، مجھے یاد آ رہے 2 مصرے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ قرآن میں ایک ہی معراج کا تذکرہ ہے، یہ باقی معراجیں جو ذکر ہو رہی ہیں تاریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں اور ائمہ سے مروی ہیں اور ائمہ سے روایت شدہ ہیں، وہ 130 ہے، 80، 25 مثلاً۔ اور جو معراج کا ذکر قرآن میں ہے سورہ اسراء کے اندر، وہ ایک ہی معراج کا تذکرہ ہے۔ کیوں ایک معراج کا تذکرہ ہے؟ کہا جسے ایک سمجھ میں آ جائے گی اس کے لیے 130 سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اصل تو ایک کا مسئلہ ہے، یہ جو روشن ہو جائے تو اور باقی بھی روشن ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم وہاں آتے جاتے رہتے تھے،
سرکار کا آنا جانا وہاں پر روزمرہ کا معاملہ تھا. یہ تو 130 بھی دکھائی دے گئی، ورنہ سرکار دو جہاں کون سا دن ہے جس دن وہاں نہیں جا رہے؟ روزانہ وہیں جا رہے ہیں، وہیں آتے ہیں، وہیں جاتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہے، ایک سرکاری پروٹوکول کے ساتھ معراج ہے، اعزازات کے ساتھ، عنوانات کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ. سرور بھیجے محمد توجہ ہے نا حضرت کی. حضرت کو بلایا جا رہا ہے، براق دے کر بلایا جا رہا ہے. یا اللہ اس سواری کا نام براق کیوں رکھا ہے؟ کہ براق برق سے ہے، اور برق میں جتنی تیزی ہے ہمیں اتنی تیزی سے لے کر آنا ہے اور بھیجنا ہے. وہ آنے والا ضرور وہاں رکے گا، لیکن یہ آنے جانے میں ٹائم نہیں لگنا چاہیے. کہ صاحب ہم نے ایک رات ہی تو طے کی ہے اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے. اگر سارا وقت سفر میں لگ جائے گا تو پھر وقت کہاں باقی رہے گا؟ لہذا سواری ایسی ہونی چاہیے جو وقت نہ لگائے، ایک لمحے میں وہاں پہنچائے، ایک لمحے میں لوٹا دے، رات باقی رہے، نبی جا کر آ بھی جائے. برق عربی زبان میں اس بجلی کو کہتے ہیں. لہذا وہاں عرب دنیا کے اندر ادارہ برق ہے، ادارہ برق، بجلی والا ادارہ. اب ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے مجھے تو نہیں معلوم، زیادہ نہ بولوں کہیں وہ بند ہی نہ کر دیں. جس ملک میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، اس ملک میں کون سے ادارے کی بات کریں جی؟ برق، بجلی. دیکھیں نور جو ہے نا وہ دو طرح کا ہے. سرکار نور ہے، حدیث ہے حضرت کی، اور ایک حدیث نہیں 80 سے زیادہ حدیثیں میں نے نکالی ہوئی ہیں. حضرت کے نور ہونے پر، سرکار کی نور ہونے پر حدیث بڑی طویل ہے، کثرت سے ہیں. حضرت نور ہے، نور، برق، حرکت جوہریہ، یہ فلسفے کے مختلف عنوانات ہیں، الفاظ ہیں. اگر سرکار نور ہے تو سرکار کے ہوتے ہوئے اندھیرا، چراغ، لالٹین، اس کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ سرکار تشریف فرمائے اور سرکار کے ہوتے ہوئے چراغ جلایا جا رہا ہے، نور کے ہوتے ہوئے اس نور کو جلایا جا رہا ہے. اگر سرکار نور ہے اور ہے نور تو یہ کون سا نور ہے سرکار؟ عزیزان گرامی، نور دو طرح کے ہیں، ایک نور حسی ہے، ایک نور غیر حسی ہے. ایک جو محسوس ہونے والا نور ہے، حواس خمسہ میں جو محسوس ہونے والا نور ہے، آنکھوں کو چبھتا ہے یہ نور، یہ باصرہ کے لیے محسوس نور ہے. ایک نور ہے کہ جو سامعہ، باصرہ، لامسہ، ذائقہ، شامہ سے محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ قلب سے محسوس ہوتا ہے. اس کے اثرات کچھ اور ہیں، ابھی عرض کر رہا ہوں. دو طرح کے نور ہیں، ایک نور حسی، ایک نور غیر حسی. یہ جو مریضوں کو دوا دی جاتی ہے، اتنی سی ٹیبلٹ کھانے کے بعد سر کا درد دور، یہ بدن کے اندر حرارت ہی تو ختم ہوئی تھی، نور کی کمی ہی تو ہوئی تھی. جو ایک ٹیبلٹ نے، ایک گولی نے اس نور کو بحال کر دیا، اس حرارت کو بحال کر دیا، اس خون کی گردش کو بحال کر دیا، اس کہیں کی رکاوٹ کو برطرف کر دیا. بدن میں کہیں رکاوٹ ہو رہی ہے، ایک ٹیبلٹ ڈاکٹر نے لکھ کے دی کہ یہ 4 چیزیں کھا لو، تمہارے بدن کے اندر روانی ہو جائے گی. یہ ہمارے پیر کیوں سن ہوتے ہیں؟ روانی بند ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ بہرے ہو جاتے ہیں، وہ روانی بند ہو جاتی ہے جی. بہت سے لوگوں کو چکھنا، مٹھاس اور کھٹاس محسوس نہیں ہوتی، وہ روانی بند ہو جاتی ہے. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، وہ جو ہمارے سر کے اندر اللہ نے کمپیوٹر کی طرح باریک باریک وائرنگ کی ہوئی ہے، نیرو سرجن جب آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو باریک باریک وائرنگ، اس میں اگر ایک اس کا ٹچ ہو جائے، اس کے کوئی آلہ، کوئی ہتھیار، کوئی مثال چاقو، چھری، آپریشن کرتے ہوئے اگر کسی نس پہ لگ جائے تو ایک مرتبہ وہ علیحدہ ہو جائے گی، معلوم ہوا ایک حصہ رہ گیا، معلوم ہوا شامہ ختم ہو گیا. اب انہیں مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اب انہیں بدبو نہیں آتی، خوشبو نہیں آتی، وہ ایک تار ٹوٹ گیا، وہ حصہ معطل ہو گیا. وہ نور کا تسلسل ہی تو ہے جو ان تمام چیزوں کو بحال کیے ہوئے ہے.
وہ نور کا تسلسل ہے. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب یہ دوا ان کو استعمال کر دی جائے، دے دی جائے، ان کا یہ تسلسل بحال ہو جائے گا، ان کی بیماری دور ہو جائے گی. جڑی بوٹیوں میں موجود حرارت اسے جمع کر کے ایک دوا بنا لی اور دوا کو مریض کو دے دی، اس کے بدن میں حرارت دوڑ گئی، برق آ گئی، نور آ گیا جی، لوگوں کو شفا ہونے لگی. یعنی اگر ہم اپنے ہاتھ کی دوائیں بنا کر لوگوں کے بدن میں حرارت دوڑا دیں، برق دوڑا دیں، نور بحال کر دیں تو کوئی بات نہیں. اور اگر اللہ کسی وجود کے اندر تمام تر طاقتوں کو رکھ کر کہے مریض کے سر پر ہاتھ رکھو، اس کا نور بحال ہو جائے گا. وہ حضرت عیسیٰ مریضوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ جیسے ایک گولی کے اندر، میں سمجھانے کے لیے بچوں کو عرض کر رہا ہوں، جیسے ایک ٹیبلٹ میں ایک سیرپ کے اندر ہم نے جمع کر دیا نور اور حرارت، اور اس کے استعمال سے بدن میں حرارت بحال ہو گئی، نور بحال ہو گیا، برق بحال ہو گئی جی، اور وہ شفا یاب ہو گیا. پروردگار عالم نے ایک بدن کے اندر رکھ دیا کہ تم اس پہ ہاتھ رکھو، ارادہ کرو، یہ نور وہاں سے منتقل ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ سے اس میں نور منتقل ہو جائے گا. میں صوفیوں اور پیروں اور فقیروں کی تائید نہیں کر رہا، جس کے ہاتھ میں حرارت ہے اسی کو ڈھونڈنا ہوگا. روایت کہتی ہے جب امام ظہور فرمائیں گے تو آپ پورے مجمع پر اپنے دست مبارک کو ایسے لہرائیں گے لوگوں کی عقلیں 4 برابر ہو جائیں گی. یہ کیا ہے؟ نور نکل رہا ہے. اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ تو میرا عیب ہے نا، میں اپنا عیب دوسرے پر ڈالتا ہوں. مجھے اگر کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تو یہ میرا نقص ہے، میرا عیب ہے. اللہ نے ایک وجود میں میری طرف توجہ رہے گی. چھوٹے بچے بھی میری طرف توجہ کریں گے، اوپر یا نیچے بیٹھے ہوئے جی. وہ پروردگار عالم نے ایک وجود کے اندر رکھ دیا، وہ حرارت، وہ نور. یہ نور حسی ہے، وہ نور غیر حسی ہے، مگر نور دونوں ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیسا نور بنایا ہے. یہ جو اتنی تیزی سے گئے ہیں براق کے محتاج نہیں تھے. یہ تو آداب کا، پروٹوکول کا، تہذیب کا، رسومات کا حصہ ہے کہ سواری بھیجو. ورنہ سرکار دو جہاں اگر جائیں معراج پر، جو 130 معراجیں ہوئی ہیں سب پر میں براق آئی ہے، مجھے نہیں معلوم. ساری معراجوں کے لیے براق آئی ہے، مجھے نہیں معلوم. ایک معراج کے اندر براق کا تذکرہ ہے نہیں عزیزان گرامی، شاید ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو رسم تھی، اس لیے اللہ نے براق کو بھیجا ہے. ورنہ یہ خود ایک پلک جھپکنے میں جا سکتے ہیں. بچوں کو سمجھانے کے لیے اور مثال دے رہا ہوں، جب یہ بادل ٹکراتے ہیں آپس میں تو پہلے آواز آتی ہے یا پہلے نور آتا ہے؟ پہلے نور آتا ہے. نور پہلے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کے گرجنے کی آواز آتی ہے. معلوم یہ ہوا سورت کس میں ہے، تیزی کس میں ہے، برق ایک لمحے کے اندر وہاں سے وہاں پہنچے گی، اور جو آواز ہے اس کے اندر سستی ہے، وہ دیر سے پہنچ رہی ہے. نکلی دونوں ایک ہی وقت میں، ایک دیر سے پہنچ رہی ہے، بڑی مہربانی، ایک دیر سے پہنچ رہی ہے اور ایک جو ہے فوراً پہنچ رہی ہے، چونکہ برق ہے، وہ نور ہے، اس کے اندر سرعت زیادہ پائی جاتی ہے. سرکار دو جہاں جب اللہ کا نور ہے، فرما رہے ہیں خود کہ میں اللہ کا نور ہوں، اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا ہے. البتہ یہ کہہ کر بہت سارے لوگوں کی الجھنیں دور کر دیں کہ اللہ نے میرا نور بنایا اور پھر میرے نور کے ٹکڑے کیے، دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا. اگر یہ نہ فرمایا ہوتا کہ میرے نور کا ٹکڑا کیا اور اس کا نام علی رکھ دیا ہوتا تو عزیزان گرامی ایک الجھن باقی رہ جاتی. جو ٹکڑے ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو حصوں میں تقسیم ہو جائے. صلوات بھیجے محمد والے. اب یہ نور اول ہے، پہلا نور ہے. دیکھیے اگر یہ 0 کا وولٹیج کا بلب، یہ 100 وولٹیج کا بلب جو ہے، یہ اگر آپ باہر سے گزرتے ہوئے بڑے تاروں میں اس کا تار جوڑ دیں تو پھٹ جائے گا نا. مرکز میں جہاں سے نور چلا ہے، پاور ہاؤس یا جو بھی نام آپ دیں، وہاں ایک بڑے طاقت والا نور ہے.
کچھ آگے بڑھا تقسیم ہوا، کچھ اور آگے بڑھا تقسیم ہوا، کچھ اور آگے بڑھا تقسیم ہوا، گزرتے گزرتے میرے گھر تک پہنچا، پنکھا چلا رہا ہے، بلب روشن کر رہا ہے۔ اگر اس کو جو کئی فاصلوں کے بعد نتیجہ دے رہا ہے اسے پہلے والے سے جوڑ دیں، کیا ہوگا؟ بربادی ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی۔ جو سب سے پہلا نور ہے وہ اللہ کی ذات، نور مطلق، نور حقیقی، نور ذات، ذات النور۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا نور بنا ہے وہ سرکار کی ذات۔ اب ان کے بعد انوار میں تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی شہباز قلندر بن رہا ہے، کوئی امام بری بن رہا ہے، یہ آخر میں آنے والے نور ہیں، ان سے پیچھے چلے جائیں، کوئی ابراہیم بن رہا ہے۔ اب یہ درجے مختلف ہیں، شدت و ضعف ہے، فلسفہ کہتا ہے شدت و ضعف، طاقتور نور، اس سے کم نور، اس سے کم نور، اس سے کم نور، نور یہ سب ہے۔ یہ اگر کسی مریض پر ہاتھ رکھ دیں تو نور منتقل ہو جاتا ہے، حرارت بحال ہو جاتی ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اچھا وہ جو پہلا والا نور ہے اس کے لیے یہ جو سطحی باتیں ہیں، جی بیمار ہے شفا چاہیے، یہ نبی مکرم کا کام نہیں ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے بڑے لوگوں سے، توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ۔ بڑے لوگوں سے تمنائیں بھی بڑی ہونی چاہیے۔ اولاد نہیں ہو رہی، سرکار کو جا کے تنگ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے چلے جاؤ، حضرت شہباز قلندر سے مانگ لو، امام بری سے مانگ لو، یہ اولاد تو یہ دے دیں گے۔ بڑا مسئلہ ان سے کہا جائے، بلکہ اگر میں جملہ بدلوں، ساری دنیا شہباز قلندر سے مانگے، شہباز قلندر محمد مصطفیٰ سے مانگے۔ بڑے لوگوں کے لیے البتہ محبت کی علامت تو یہ بھی ہے کہ ان کے دروازے پر سبھی دکھائی دیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پھر وہاں ان کو نہیں پکاریں، لیکن عزیزان گرامی بڑا نور، اصلی نور اب وہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ میں، حضرت موسیٰ میں، اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو نور اول ہے، جو مرکزی نور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر بڑا دماغ چاہیے۔ یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ نبی کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور نبی کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور نبی کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلمان 10ویں درجے پر فائز نہیں، کیا ہے؟ کیوں اور اصحاب سمجھ نہیں رہے؟ کہا بھائی فاصلہ زیادہ ہے، ان کو پہچاننے کے لیے قرب چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے کہ یہ معاذ اللہ معبود ہے؟ یہ معبود نہیں ہے، یہ اس نور اول سے وابستہ۔ اب جو اس درجے کا نور ہو، تھک کر نہیں سنے، جو اس درجے کا نور ہو اسے اللہ معراج پر اٹھانا، ایک لمحے میں پہنچے گا، ایک لمحے میں واپس آ جائے گا، اور کیونکہ زمین اور زمان سے ماورا ہو جائے گا، کیونکہ وقت سے بالا تر ہو جائے گا، اس لیے ساعتیں رکی رہ جائیں گی۔ جب واپس آئیں گے تو زنجیر در ہل رہی ہوگی، بستر گرم ہوگا، وضو کا پانی بہ رہا ہوگا، اور حدیث معراج سنیں گے تو لگے گا یہ تو 4 سال کا سفر ہے، یہ تو مدتوں وہاں رہے، اتنی باتیں ہیں سرکار کی حدیث کے اندر۔ اور جبریل سے پوچھتے جا رہے ہیں جبریل یہ کیا ہے؟ ارے بھائی جبریل امین اس لیے نہیں بتا رہے کہ معاذ اللہ نبی کو پتا نہیں ہے، یہ تہذیب کا آداب کا تقاضا ہے۔ جبریل بتاؤ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب میں کیا کروں، بار بار وہ لفظ آپ والے لفظ بول رہا ہوں، یہ پروٹوکول کا حصہ ہے کہ جو لے کر آیا ہے وہ بتاتا رہے۔ یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ جانتے نہیں ہیں، یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ تم ذمہ داری پوری کرو۔ جو کر دیا آپ نے، سرکار وہاں پہنچ رہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک مرحلے پر آ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ لا تنوتن ولتن، اگر میں ایک قدم آگے بڑھا لا تارق تو میں چل جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ حضرت بڑھ رہے تھے، جبریل پیچھے رکے، حضرت نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آگے کیوں نہیں آتے؟ کہنے یا رسول اللہ اگر ایک قدم آگے بڑھا تو چل جاؤں گا۔ عزیزان گرامی جبریل بتا رہے ہیں نا کہ اپنی حدوں میں رہا کرو۔ میں چل جاؤں گا، حضرت نے فرمایا میں اکیلا جاؤں گا؟ کہا یہ آپ اکیلے جائیں گے، اب یہ وادی آپ کی وادی ہے، سدرۃ المنتہا،
آخری مقام عظمت. سرکار آگے بڑھے. روایت کہتی ہے کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا، سامنے حجاب. پردے کو دیکھ کے رکے. آواز آئی ادنو منی، میرے قریب آؤ. ادنو انی نہیں، ادنو منی. توجہ ہے. قومو انی کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں اور ادنو منی کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں. قومو انی سرکار نے جب کہا تھا کہ جب نبی بستر پر تھے اور کچھ بدتمیزی کر رہے تھے تو حضرت نے فرمایا قومو انی، یہاں سے نکلو. اور وہاں آواز آ رہی ہے ادنو منی. توجہ ہے. میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. سرکار اور آگے بڑھے. پھر آواز آئی اور قریب، اور قریب. اب قاب قوسین. قاب قوسین، قاب ایک ڈھانچے کو کہتے ہیں. قاب آپ بھی بولتے ہیں، قاب برتن کو کہتے ہیں. ایک سانچے کو کہتے ہیں قاب. قاب عربی زبان کا لفظ ہے. بھائی قاب لے آؤ، یہ قاب میں ڈال کر لے آؤ. ایک سانچا. قاب قوسین، 2 کمانوں کا قاب، 2 کمانوں کا ڈھانچہ. تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ آج تو سردی بھی زیادہ نہیں ہے بھائی. تھوڑی گردن ہلا دینے سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ جاگ رہے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. بعض لوگ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. مجھے معاف کریں گے، یہ واقعات گزر چکے ہیں ہمارے ساتھ. میں کیا کروں؟ ایک سلوات پڑھیں اور محمد والے. مجھے زیادہ توقع نہیں ہے آپ سے، تمنا بھی نہیں ہے، چاہتا بھی نہیں ہوں، کوئی شوق بھی نہیں ہے. صرف گردن ہلا دیا کریں. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. سلوات بھیجیں اور محمد والے. قوسین، 2 کمانوں کا ڈھانچہ، سانچا. اگر یہ کہہ دیا جائے تو غور کریں، میں تو بڑی لطف لے کر پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ بھی لطف لیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، تو ہم نے اللہ کو محدود کر دیا یا نہیں؟ توجہ ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک ہو جائے، فوراً کہا قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی کم. اب کم کی حد نہیں بتائی تاکہ ہم فاصلوں میں اللہ کو نہ ناپیں. قاب قوسین او ادنا، قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے. تو سنیں گے کیا ہوا؟ پردے کے پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم. نہیں 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 نہیں. سلام کہاں سے آ رہا ہے؟ پردے کے اس طرف سے آ رہا ہے. اگر کسی کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تو جملہ سنا دوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب اللہ خود بھی سلام بھیجتا ہے تو پردے کے پیچھے سے سلام آ گیا تو کون سا مبالغہ ہے؟ آواز آئی السلام علیکم. جیسے ہی آواز آئی السلام علیکم تو نبی مکرم نے آواز دی انت یا علی اب یا اللہ. فرمانے لگے یا علی تم ہو یا اللہ تو ہے. جواب آیا اے میرے حبیب میں تیرا رب ہوں، انا ربک، میں تیرا رب ہوں. اب یہ تو واضح ہو گیا کہ لہجہ علی کا ہے مگر بول اللہ رہا ہے. جہاں سے اللہ بات کر رہا ہے. کیا ضرورت تھی کہ اللہ علی کے لہجے میں بات کرے؟ میں مولا علی کے لہجے سے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک سوال کر لیتا ہوں. اللہ کو بولنا تھا؟ تم بتا دو کس لہجے میں بولے. بھائی اللہ کو بولنا ہے نا، کوئی لہجہ تو اپنائے گا، کوئی لہجہ تو اپنائے گا. اس کا اپنا ہی لہجہ، تو اس کا اپنا ہی لہجہ ہو جائے تو اللہ محدود نہ ہو جائے. اللہ دیکھنے کے قابل نہ ہو جائے، اللہ کی وحدانیت پر حرف نہ آ جائے، اللہ کی صفت پر حرف نہ آ جائے، اللہ کی توحید خطرے میں نہ پڑ جائے. کہ نہیں میں اپنے لہجہ، میرا لہجہ ہی نہیں ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے. علی کے لہجے میں بات کر رہا ہے پروردگار. اور صرف یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے. علی کے لہجے میں اللہ نبی سے بات کر رہا ہے.
آواز آئی میں تمہارا رب ہوں. کیوں علی کے لہجے میں بات کی؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے دیکھا کون میرے نبی کا خلوتوں کا ساتھی ہے. میں یہاں بھی اسی لہجے میں بات کروں گا. اور عزیزو یہ تو ایک مسئلہ بہت ہی روشن اور واضح ہے. جب کسی کو مہمانی پر بلایا جائے, توجہ ہے نا, تو اسے بھی ساتھ میں بلا لیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی دوستی ہے. اب لہجہ مولا کائنات کا ہے, اللہ بات کر رہا ہے. شاعر نے 4 مصروں میں, فارسی زبان شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو باندھا ہے اور نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے روزی کے بے عرش رفت سید نبوی, جس دن سید نبوی عرش پر گئے. روزی کے بے عرش رفت سید نبوی شنید از حرم کبریا صدائے علی. نبی نے حرم کبریا سے علی کی آواز سنی. خدا بے لفظ علی با نبی سخن میں گفت. اللہ علی کے لہجے میں نبی سے بات کر رہا تھا. چنا کے بود نبی عاشق صدائے علی, اس لیے کہ نبی علی کی عاشق کے, علی کی صدا کے عاشق تھے. علی کے لہجے کو پسند کرتے تھے. علی کے ملے بغیر نبی کا دن مکمل نہیں ہوتا تھا, نہ دن شروع ہوتا تھا نہ دن ختم ہوتا تھا. کہا میرے حبیب اب گفتگو ہو رہی ہے. فَآہَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, یہ معراج سے متعلق آیت ہے. اور ہم نے اپنے نبی کو وہاں بلا کر وہی دی جو دینی تھی. یا اللہ, جبرائیل یہ والا وزن لا نہیں سکتے تھا کیا؟ توجہ کر لیا آپ نے. تو نے اتنی آیات بھیجی, اتنی وحی بھیجی جبریل کے ذریعے. یا اللہ, کیا جبریل یہ پیغام نہیں لا سکتا تھا؟ ایک پیغام دینے کے لیے اتنا اوپر بلایا, معراج پر بلا لیا. ہم نے اپنے آپ پر وہ وحی کی جو کرنی تھی. یا اللہ, یہ کون سی وحی ہے؟ کیا یہ پیغام ولایت علی ہے؟ یہ جبریل کے حوالے نہیں کروں گا, اپنے ہاتھوں سے دوں گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کو معراج پر بلایا آیات دکھانے کے لیے. لنُرِيَهُ, قرآن کہہ رہا ہے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم نے نبی کو بلایا تاکہ اپنی آیات دکھائیں. مولا علی فرماتے ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ, میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. میرے حبیب, میں تمہیں علی کی ولایت دے رہا ہوں. تمہاری ساری محنتیں کمال پا جائیں گی اگر علی کی ولایت کا اعلان کر دو گے. سرکار دو جہاں اس پیغام سنگین کو لے کر واپس آئے. وزنی پیغام, بڑا اہم پیغام, بڑا مہم آرڈر سرکار لے کر زمین پر واپس آ گئے اور کہہ دیا خبردار, یہ اپنے پاس رکھو, جب ہم کہیں جب منتقل کرنا. سرکار اسے اپنے سینے میں لیے رہے یہاں تک کہ غدیر کا میدان آ گیا. کیا کہا؟ بلغ ما انزل, وہ بات کہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور سرکار نے وہ بات, اب وہ بات تو یہ جانتے ہیں اور وہ جانتا ہے. اگر اعلان ولایت مولا سے پہلے سوال ہوتا کہ وہ بات کیا ہے, تو لوگ کہتے بھائی وہ جانے یا یہ جانے, وہ بات ما انزلا, وہ بات جو ہم نے تمہیں دی ہے. مولا نے فوراً ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. واضح ہو گئی وہ بات کیا تھی. وہ بات علی کی ولایت کہنا تھا. سرکار زمین پر آئے, صبح ہوئی تو حضرت نے حضرت خدیجہ کو پہلے بتایا. سرکار نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں معراج پر گیا تھا رات کو. بات پھیل گئی پورے مکے میں, شور مچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ عرش پر چلے گئے ہوں اور رات ہی میں واپس آ گئے ہوں. حضرت سے ملنے آئے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. تو وہ جواب بتا, سرکار کے پاس آئے, کہا آپ معراج پر گئے تھے؟ حضرت فرمایا ہاں میں معراج پر گیا تھا. کیا کوئی دلیل؟ حضرت فرمایا میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک منزل پہ, فلاں منزل پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اور ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا.
اور وہ اونٹ ڈھونڈ رہے تھے، اور آج جو دن نکلا ہے، آج سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مکہ واپس آ جائیں گے، مکہ پہنچ جائیں گے. تم ان سے پوچھ لینا کہ فلاں منزل پہ ان کا اونٹ گم ہوا تھا. بھائی جو اونٹ جیسا دماغ رکھے انہیں اونٹوں کی مثال ہی دی جاتی ہے. ورنہ تو قرآن کی آیت کافی ہے، نبی کا صادق اور امین ہونا کافی ہے. جب وہ سچے ہیں، امین ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معراج پر گیا، وہ کافی ہے. اب انتظار میں باہر کھڑے ہوئے مجمع لگائے ہوئے کہ قافلہ آئے گا، دیر ہونے لگی، اونٹ کا انتظار ہو رہا ہے، اونٹ والوں کا انتظار ہو رہا ہے، دیر ہونے لگی. بعض روایات میں ہے کہ پروردگار عالم نے سورج کو طویل کیا، میرا نبی سچا رہے. غروب ہونے میں تاخیر ہوئی، غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں داخل ہوا. انہوں نے بڑھ کر پوچھا کہ ہمیں پہلے یہ بتاؤ فلاں منزل پہ تم لوگ ٹھہرے تھے؟ کہنے لگے ٹھہرے تھے. کہ ٹھہرنے کا سبب کیا تھا؟ کہ فلاں دوست کا اونٹ گم ہو گیا تھا. کہ وہ اونٹ مل گیا؟ کہاں ہمیں اونٹ مل گیا. تب آ کے کہنے لگے بھائی بات تو اس نے صحیح کہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں جانا معراج ہے، یہاں رہنا معراج ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سرکار دو جہاں کا معراج پر جانا یہ قرآن مجید میں روشن اور واضح ہے. عبد کو لے کر گیا اللہ، کہنا نہیں خواب دیکھا تھا. اعتراضوں میں موٹا اعتراض، خواب دیکھا تھا سرکار نے، خود نہیں گئے تھے. ارے بھائی خواب دیکھا تھا تو یہ نبی ہیں، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. کہنے لگے نہیں روح گئی تھی، بدن یہی تھا. تو بھائی بدن سے جب روح علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں، اور بدن سے علیحدہ ہونے کے بعد روح پھر پلٹ کے بدن میں نہیں آتی، کسی اور بدن میں جاتی ہے. بدن مثالی، جسم مثالی میں جاتی ہے، جسم برزخی میں جاتی ہے. میری مراد تناسخ نہیں ہے، جانوروں میں نہیں جاتی. ہندوؤں والا عقیدہ نہیں کہہ رہا، ان کے دوسرا جنم کسی اور مخلوق کے اندر ہوگا. ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور دلائل ہے ہمارے پاس. حضرت کی روح نہیں، حضرت کا بدن مبارک کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد کہتے ہی بدن کو ہے. جب روح بدن کے ساتھ مل کر اللہ کی خدمت میں رہے تو اسے عبد کہا جاتا ہے. وہ عبدیت کی کیفیت ہے. میرے معصوم فرماتے ہیں 3 چیزوں کا انکار کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے. ایک شفاعت کا انکار کرنے والا ہمارا نہیں ہے. جو اس بات کو نہیں مانتا کہ شفاعت کی ضرورت کیا ہے، شفاعت کیوں ہے، شفاعت کیا ہے، جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ ہمارا نہیں ہے. جو اپنے اعمال پر مغرور ہو وہ ہمارا نہیں ہے. جو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کرتا ہو وہ ہمارا نہیں ہے. ایک شخص نے معصوم سے کہا ہے فرزند رسول ہم اعمال ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمیں شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ ہم عبادت وقت پر کر رہے ہیں تو ہمیں شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ میرے معصوم امام نے اپنے سر پر ہاتھ مارا غصے سے، یعنی اس سے نفرت اور اس سے غصہ کرتے ہوئے فرمایا ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے. کہا یا فرزند رسول کیسے؟ کہا ہمیں محمد کی شفاعت کی ضرورت ہے، سرکار دو جہاں کی شفاعت کی ضرورت ہے. میں کہہ چکا ہوں کسی منزل میں، آج بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ فاصلے ہیں، یہ درجے ہیں، شدت و ضعف ہے. حتی نبیوں کی شفاعت کی ضرورت ہے، سرکار کی شفاعت کا سب محتاج ہے. توجہ ہے، سرکار دو جہاں نبی مکرم. میں نے کہا تھا ایک مجلس میں کہ اپنے سنی بھائیوں کو بھی مجلس میں لے کے آئیے اور اس ممبر سے سنیں کہ ہم نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ائمہ فرماتے ہیں ہمیں نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے. تم کہہ رہے ہو کہ تم امام اعمال پورے کر رہے ہو، سب کو ضرورت ہے شفاعت کی. جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں جو رجعت کا انکار کرے وہ ہمارا نہیں ہے. قیامت سے پہلے امام حسین لوٹیں گے، امام وقت کی نماز جنازہ بھی امام حسین پڑھائیں گے، انہیں دفنائیں گے بھی امام حسین. بڑی بڑی ہستیاں شخصیات پلٹ کر آئیں گی رجعت کی صورت میں. زیارت بارزہ کے اندر بھی ہم رجعت کا اقرار کرتے ہیں، ان کے اعاب، ان کے پلٹنے کا ذکر کرتے ہیں. اور تیسری چیز حضرت فرماتے ہیں معراج.
جو معراج بدنی اور جسمانی پیغمبر کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ کیوں یہ کہا حضرت نے؟ بس یہ آخری نقطہ، اس کے بعد مسائل۔ کیوں حضرت نے فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے؟ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن پر یقین، ماننا، اطاعت، فرما برداری، عقل کا، مشاہدے کا، اپنی سمجھدانی کا، جان بوجھ کے لفظ کہہ رہا ہوں، اس کا دخل نہیں ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تو تمہیں دلائل دیے جا رہے ہیں، عقل بھی کہہ رہی ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو آخر شیعہ کے امام نے کہا ہے کہ مانو، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، خبردار اگر تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تو ہم کہہ رہے ہیں مانو، اس لیے کہ یہ عظمت پیغمبر کا عنوان ہے۔ معراج بھی عظمت پیغمبر ہے، شفاعت بھی عظمت پیغمبر ہے، رجعت بھی نبی کے کلمے کی بلندی ہے۔ اس لیے کہ اگر رجعت نہ ہو تو نبی مکرم کے دشمن کامیاب ہو گئے۔ جتنے بھی نبی کے جانشین تھے اور جتنے بھی نبی کے وارث تھے ان سب کو تو مار دیا گیا۔ ایک رجعت کا نظریہ ان چند نظریوں میں سے ایک ہے کہ جو نبی کی کامیابی پر دلیل ہے کہ نہیں، اللہ جیتا، اللہ والے جیتے، اللہ کا نظریہ جیتا، اللہ کا کلام، اللہ کے احکام جیتے۔ وہ لوگ نہیں جیتے کہ جنہوں نے اللہ والوں کو مار دیا، اپنی مرضی پہ دنیا چلائی، اپنی منمانی کے اوپر کائنات دنیا کو چلایا، پھر تو وہ جیت گئے، شیطان جیتا معاذ اللہ۔ اگر رجت نہ مانی جائے، موضوع رجت نہیں ہے لیکن چند جملے سن لیجیے، اگر رجت کو نہ مانا جائے تو گویا شیطان جیتا۔ اللہ، شیطان کیسے جیتے گا؟ لمبا ضرور اس کی ڈور کو کیا جا سکتا ہے لیکن جیت، سربلندی، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تمام دینوں کے اوپر غالب دین اسلام آئے گا۔ یہ رجت کی صورت میں ہے کہ سب کچھ بھی اگر اس دنیا کے اندر ختم ہو جائے تو اللہ ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ حکومت دکھائے گا اہل حق کی، تسلط دکھائے گا، سربراہی دکھائے گا، اختیار دکھائے گا اہل حق کا۔ ورنہ تو معاذ اللہ شیطان جیتا، سب کو مار دیا۔ شیطانی لوگوں نے، شیطان لوگوں نے، شیطان کے پیروکاروں نے، امام بارہویں کو بھی مار دیں، اللہ شیطان جیتا۔ عقیدہ رکھو، جیت ہماری ہے، مستقبل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے۔ ذرا انتظار کرتے رہو، اور انتظار میں جتنا ہے، انتظار